اللہ کے ساتھ تعلق نبھانے کا. جس طرح ہوتا ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تحیۃ وثنا کا اور ایک چرواہے کا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تحیۃ وثنا جا رہے تھے، تو ایک چرواہا جو تھا وہ بیٹھا ہوا اللہ سے باتیں کر رہا تھا. اور جب وہ اللہ سے باتیں کر رہا تھا، اور یہ واقعہ جو ہے کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، یہ واقعہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. ہم اسے کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل کی روایات میں سے جن کو آپ بیان کر سکتے ہیں، نہ انکار کریں نہ حکم لگائیں، یہ صرف واقعہ بیان کر سکتے ہیں لیکن حدیث میں نہیں ہے. اور یہ واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں بیان کیا. کلیئر ہو گیا نا بات؟ وہ بات کلیئر کرنا اس لیے مقصود ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ بھی آ جائے کہ جو اسرائیلی روایات ہوتی ہیں جن کا ہو سکتا ہے یار یہ ہو سکتی ہے بات، اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ بیان کر لو. کچھ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نہیں یار یہ ہے ہی خلاف، قرآن کے خلاف ہے، اسے بیان ہی نہ کیا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا کہ چرواہا بیٹھا ہے، اور چرواہا جو تھا وہ اللہ کریم سے باتیں کر رہا تھا اور عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا. یا اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے تو میں تیرے بالوں میں کنگھیاں کروں اور تیری جوئیں نکالوں. یا اللہ میں اپنی ساری بکریاں تجھ پر قربان کر دوں. یا اللہ میں تیرے کپڑے دھویا کروں. یا اللہ میں تیرے لیے یہ کام کر دوں. اب وہ اللہ کریم سے باتیں کر رہا ہے. اللہ کریم کی صورت نہیں ہے، اللہ کریم کی صورت نہیں ہے، اور جو ہم اس کی صورت بنائیں تو کافر ہو جائیں. ہمارے جیسا نہیں نا ہے، وہ سمیع ہے، سنتا ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. کس طرح سنتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے. اب ہم کیا دیکھتے ہیں اس آنکھ سے؟ اس کی کیا آنکھیں ہیں معلوم ہی نہیں. وہ خود ہی فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. وہ نور ہے. جب معراج شریف کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلوہ دکھایا حضور علیہ السلام کو، پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا نور. نور دیکھا. ہماری طرح اللہ کریم کی، اور بچوں میری بات سنیے، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے. تو حضرت حضور علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے اپنا جلوہ دکھایا تو پوچھا کہ کیا دیکھا؟ کہا میں نے صرف نور دیکھا. اللہ کریم ہماری شکل کا نہیں ہے، جیسے ہم ہیں ویسا نہیں ہے. اگر کہیں پر آ بھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا اللہ ویسا ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں لیا جائے گا کہ اللہ ویسا ہوگا، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے. اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے. اس لیے جب اس کی مثال ہی نہیں تو دیں گے کیسے؟ دے گا تو وہ جو دیکھا ہوگا، مثال ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی سے بڑی اچھی مثال دی جا سکتی ہے لیکن اس کی مثل کوئی نہیں ہے. اللہ کریم کی مثل کوئی نہیں ہے. اگر حضور علیہ السلام و تحیۃ وثنا کو اللہ کریم نے اپنے نور سے پیدا فرمایا تو میں نے آگے بتایا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر سے کچھ نہیں نکلا. اللہ کریم نے خیال فرمایا حضور کا نور تحلیق ہو گیا. اندر سے میں نے خیال کیا سامنے موجود ہے، اندر سے کچھ نہیں نکلا. کیونکہ اگر بیٹے اللہ کے کیا کہتے ہیں اندر سے نکلا، مطلب اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اس لیے اس کے اندر سے کچھ نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نور کے ان سے بنا ہے، نور سے بنا ہے، تو پھر لم یلد ولم یولد کا مسئلہ پڑ جائے گا. اور جو ہم کہتے ہیں نا نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے، اور کئی یہاں پر آ کے نا اسی بات پر مرتد ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے نور اللہ کے اندر سے نکلا ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے، اللہ کے نور سے بنے. اور اس کی تشریح جو اعلیٰ حضرت نے کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی تجلی سے ہیں.
آپ سمجھ آئی کوئی بات کہ نہیں؟ کہ ذاتی تجلی سے ہیں، اللہ کے اندر سے کچھ نہیں نکلا. لم یلد ولم یولد کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو میں اچھیاں گلاں نہ کرتا ہوں نا، تھلے آنا پہنتا نا. لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو پیدا، اللہ کے اندر سے کچھ نہیں نکلا. میاں بیوی ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا. یہاں تو ملنے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ ان کے عین سے نہ نفس سے، کہیں سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، ذاتی تجلی سے. اور وہ مثال دے دی، سوچا تو سامنے حضور کا نور موجود تھا، اور ہم نے کہا کہ حضور کے نور سے سارا کچھ بنایا گیا، زمین آسمان جو کچھ بنایا گیا حضور کے نور سے. اس لیے یہ جو ہم ہیں ہم بھی حضور کے نور سے ہیں، جو بھی تخلیق ہوا حضور کے نور سے ہے. یہ ایک حدیث جابر کا مفہوم ہے. اس لیے وہ باتیں کر رہا تھا، یا اللہ تو میرے سامنے ہوتا تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کرتا، تیرے کپڑے دھوتا، یہ کرتا فلاں کرتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کافر. ڈر گیا، اچھا مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میں کفر کر رہا ہوں. معافی مانگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے. جب کوہ طور پر چلے گئے تو اللہ کریم نے پوچھا، ساڈا بندہ ساڈے نال گلاں کردا پیا، اسے ٹوک کے آ گئے ہیں، ساڈے نال علیحدہ کر چھڑے. وہ تو ہم سے باتیں کر رہا تھا. کہا یا اللہ وہ غلط باتیں کر رہا تھا. کہتا اس کی عقل ہی اتنی تھی، اس کی سوچ ہی اتنی تھی. اب جب واپس آئے بندہ ڈھونڈا کہ یار میں نے غلطی کر بیٹھا. اب جب بندہ ڈھونڈا کہتے ہیں کہ ملاقات ہوئی، کہا کہ وہ نا تمہارا طریقہ وہ ٹھیک تھا. کہا موسیٰ کلیم اللہ، اب میں اس سے آگے نکل گیا ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ نے ایک چیز سوچنی. ابھی میں نے کہا کہ اس کی عقل اتنی تھی، ابھی میں نے آپ کو عقل دی ہے، دینی ہے، آپ کی عقل بڑھانی ہے. آپ نہیں کہہ سکتے میری عقل اتنی ہے. ابھی میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے، اللہ کے اندر سے کچھ نہیں نکلا، لم یلد ولم یولد. اب آپ پھر بونگی ماریں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو سمجھایا نا. اب آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ نے ایمان تو یہ رکھنا ہی پڑے گا نا. آپ کہیں مجھے سمجھ نہیں آتا، اللہ سمجھ میں آتا ہی کب ہے؟ اللہ کریم سب کو پال رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا. سب پل رہے ہیں، سب زندہ ہیں، پھر بھی اللہ کریم سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ کریم سمجھ میں آتا ہی نہیں بیٹا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایسے پالا ہے جیسے آپ کو بھی پال رہا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں کم ترین ہوں. آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور آپ نے اپنے اندر انر پاور پیدا کرنی ہے اس معاشرے میں رہنے کے لیے. اندر اسپرچول پاور، روحانی پاور. آپ نے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اور اس قدر کرنی ہے کہ آپ کا سارا وقت اللہ کے ذکر میں گزرے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں گزرے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھ کر گزرے. اور سب سے بڑی بات اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ آپ پر نظر کرم ڈال دے گا، اور سارے ہیلے کرنے ہیں کہ یا اللہ مجھ پر نظر کرم ڈال دے. ساری کہانی اور نظر کرم سے ہے. جب تک وہ نظر نہیں نہ پڑے گی آپ ایک قدم نہیں بیٹے اٹھا سکتے. پالنا اسی نے ہے، پالنا اسی نے ہے، کرتا وہی سب کچھ ہے، کرتا وہی سب کچھ ہے. لیکن اب اس کو کیا شے پسند آ جاتی ہے اور کس کو قبول کر لیتا ہے یہ معلوم نہیں ہوتا. اب آپ یہ سمجھیں میں قبول ہوں کہ نہیں ہوں، یہ آپ کا مسئلہ ہے. فرض کریں میں یہاں پر جمعہ پڑھانے آتا ہوں، ٹھیک ہے، 10 15 20 سال ہو گئے ہوں گے پڑھاتے ہو، ٹائم مجھے یاد نہیں. اب میں 10 15 20 سال سے بندے تیار نہیں کر سکا جو یہاں پر آ کر بیٹھ کر بیان کر سکے، کیونکہ ہم نے کبھی اس طرح کی تعلیم حاصل نہیں کی. ہم نے پڑھنا نہیں، مجھے شوق تھا، پڑھنے کا جذبہ تھا، میں ہر شے پڑھ دیتا تھا. کتابیں پڑھ لینا، تفسیر پڑھ لینی، حدیثیں پڑھ لینی، حدیثوں کی شرح پڑھ لینی، قانون سیکھ لینے، اصول سیکھ لینے. مجھے شوق تھا، جذبہ تھا پڑھنے کا، اسے نقطے نکالتا رہتا تھا. آپ کے اندر مجھے وہ شوق اور جذبہ نظر ہی نہیں آتا. جب شوق اور جذبہ آ جائے گا آپ خود ہی چل پڑیں گے. میں آفس میں بیٹھا ہوتا تھا نا، کام ختم ہونا نا تو لوگ چائے وغیرہ پیتے، میں چائے نہیں پیتا تھا. میں کہتا مجھے چائے نہیں پلانی، میں نے کھانا نہیں کھانا. میں اپنے پانی کی بوتل گھر سے لے کر جاتا تھا اور رکھ لیتا تھا. اور جو ہمارا پیون تھا نا، تو پراسی جو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تاڈی مہربانی پانی تو سانوں پیان دیا کرو.
آپ پانی بھی گھر سے لے کر آتے ہیں. میں نے کہا یار دفتر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ہمارا پانی وغیرہ نہیں ہے, ہماری چائے وغیرہ نہیں ہے, آپ کا سرکاری کام, یہ ڈاک ادھر سے ادھر لے کر جانی ہے, میرے کام آنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہونا نہیں چاہیے. میں اپنا کام خود کروں گا, اس لیے نہ میں چائے پیوں گا نہ میں نے کھانا کھانا ہے, گھر سے چائے پی کر آؤں گا اور گھر سے جا کر کھانا کھاؤں گا. میں نے یہاں نہیں, اور پانی کی بوتل رکھ کے لیتا تھا. وہ ایک ہمارے دوست اسلم بھائی, انہوں نے ایک مجھے کور دیا ہوا تھا, تو وہ اس میں اگر بوتل ڈال دی جاتی سارا دن ٹھنڈی رہتی تھی, پانی ٹھنڈا رہتا تھا, وہ میں بس گونڈ گونڈ پیتا رہتا تھا جب کام پڑتا تھا. کیونکہ وقت ضائع نہیں نہ کرنا بیٹے, ہم کام پر تو وقت ضائع کر رہے ہیں, جب اپنا وقت ضائع کریں گے کھانے پینے میں تو پھر کیا ہوگا. البتہ یہ کوئی کہتا کہ بھائی تم نے, میں نے کہا چائے پینی ہے, کھانا کھلانا ہے, جب دل کرے نا میں تمہیں چائے بھی پلا دوں گا, کھانا بھی کھلا دوں گا, پر آپ نے مجھے نہیں پوچھنا. میں نے آپ کے ساتھ ہوں نا, آپ کے ساتھ ہوں, تو میں نے وہاں پہلے اعلان کیا یار دیکھو میری عادتیں ہیں کچھ, آپ نے اس طرح میرے ساتھ چلنا ہے. میری عادت یہ ہے کہ میں کسی سے کھاتا نہیں. نمبر 2, کھانا کھانا تو مجھ سے کھا لیجئے گا, چائے میں نے پینی نہیں ہے, پوچھنا نہیں ہے, وقت بھی میرا ضائع نہیں کرنا. پوچھ گئے مول صاحب چائے پئیں گے, آپ نے مجھے یہ بھی پوچھنا نہیں. اب ان کا کوئی مہمان آ جاتا نا تو وہ چائے منگواتے ہیں نا, تو مہمان کہتے نہیں وہ نہیں پوچھنا. کلیئر ہوگی نا ساری بات, پہلے کر دیں. آپ لوگ سوچتے رہے, پوچھتا رہے, اور پہلے کہہ دو, اعلان کر دو. آپ کو جو مسئلہ ہے نا, آپ کو جو مسئلہ ہے وہ پہلے اعلان کر دیں. آپ فرض کریں گھر میں جاتے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے کہ گھر میں صفائی ہو, تو پہلے بیگم کو کہہ دو تیری مہربانی میں کہا رہا ہوں نا صفائی ہونی چاہیے, تیری مہربانی میں جو کہا رہا نا تو میں دل کرتا میری جُتی اگے پئی ہوئے. آپ کہیں گے تو وہ بیچارے کی تربیت ہوگی نا. آپ کہتے ہیں نہیں آپ ہی گھر, یہ تو نہیں نہ ہوگا بیٹے. آپ نے تربیت کرنی ہے, آپ نے تربیت کرنی ہے. میں اپنے گھر میں کیا کہتے ہیں, ہم مسجدوں میں بیان کرتے تھے نا, تو ایک مسجد والے نے کہا بھائی آپ نے یہاں بیان نہیں کرنا. مجھے پتہ چلا کہ وہ مولوی صاحب جو ہے نا نفرت کرنے لگ پڑے. وہ کہتے ہیں بندے تو گھیردا پہ سمجھاتا ہے اے پہ, اب یہ سمجھ گئے بندے تو پھر میرے گلے لگ جائیں گے, اس لیے اس مولوی مجھے نکال دو. میں نے کوئی بات نہیں, میں نے اپنے گھر میں جو تھا نا وہ پروگرام کرنا شروع کر دیا, ماہانہ محفل اپنے گھر میں کرنی شروع کر دی. اب میری تھی بیٹیاں, میں دور اندیشی سے سمجھا کہ گھر میں یہ پروگرام ٹھیک نہیں ہے, گھر میں کوئی پروگرام ٹھیک نہیں ہے. اس کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست تھے, ان کا ایک بردر ان لا تھا, وہ فیصل آباد میں اپنے گھر میں محفل کرواتا تھا, اور محلے دار یہ باتیں کرتے تھے اپنے تیاں دے رشتے واسطے کام کرتا تھا. الگ گال تو کوئی نہیں ہے, بات اس کی ہے, لیکن میں نے سمجھا عوام ایسی ہی ہوتی ہے, اور جب عوام ایسی ہوتی ہے تو ان کو گھر سے نکال دو. گھروں میں دوست نہیں لانے چاہیے. میں بیٹے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اپنی مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کروں. گھروں میں دوست نہیں لانے چاہیے, اور آوارہ دوست تو لانے نہیں چاہیے. باہر ملے جو مرنا ہے. گھر میں کیوں آئیں, گھر میں کیوں آئیں بھائی, ان کا کیا مسئلہ گھر میں آنے کا. اگر کوئی آتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی آتا ہے تو کون سا آتا ہے اور کیوں آتا ہے. آپ کو اس کی عادت کا علم ہونا چاہیے. آپ کے گھروں میں دوست نہیں آنے چاہیے, خاص طور پر جن کی بیٹیاں, ان کے گھروں میں دوست نہیں آنے چاہیے. اور اگر گھر میں ہو بندہ, میں نے ایک باپ کو دیکھا کہ اپنے بچوں کے سامنے کبھی سگریٹ نہیں پیتا تھا. بچوں کو علم ہی نہیں تھا ہمارا باپ سگریٹ پیتا. کبھی چھت پر چلے جانا, کبھی باہر نکل جانا, تاکہ میرے بیٹے کو عادت نہ پڑ جائے. کریکٹر کس کا ٹھیک ہونا چاہیے, باپ کا, نہیں تو وہ تو خود عادت ڈال رہے. جب آپ خود یہ کام کر رہے ہیں اور بیٹا بھی کرے گا تو آپ اسے روک سکتے ہیں؟ کہ ابو جی تسی آپ کر دے پہ ہو اور مجھے کہہ رہے ہو بس کر دو. نہیں, میں نے بھی کیا سمجھایا کہ گھروں میں نہیں آنے چاہیے. بیٹے پرابلم ہو جاتی ہے, حالات ایسے ہیں. جس وقت تک آپ شریعت پر چلیں گے آپ کامیاب ہیں, آپ کامیاب ہیں شریعت پر چلنے کی وجہ سے. اور جس وقت شریعت کو چھوڑ دیں گے تھپڑ پڑیں گے. کیونکہ ساری لڑائی شریعت پر چلنے سے ہی پیدا ہوتی ہے, اور ساری لڑائی شریعت کی وجہ سے ہی. شریعت پر چلیں گے اللہ رحمتیں دے گا, شریعت کو چھوڑ دیں گے ہر معاملے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھپڑ پڑیں گے. پھر بعد میں نہ کہیے گا وہ انج کیوں ہو گیا, ایسا کیوں ہو گیا. ارے بابا تو خود ہی غلط ہے. ابھی تو ہم سمجھا رہے ہیں, زندہ ہے تو سمجھا رہے ہیں, ابھی ہم زندہ ہیں تو سمجھا رہے ہیں. اگر ہم مر گئے ہوتے, مولوی نے تو کوئی سمجھانا نہیں ہے. مولوی کیوں سمجھائے گا بیٹے آپ کو, اس سے آپ کا کیا تعلق. مولوی صاحب کو صرف فیس چاہیے ہوتی ہے پانی کی, وہ تو انہوں نے نظرانہ لینا یہ کہ میں نماز پڑھاتی ہے تو ہی گھر جاؤ. میں یہ کہتا ہوں امام ہوتا ہی امام بنانے کے لیے. اگر جیسے میں نے آگے بتایا کہ ہمارے اس بیٹے نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا, وہ سیکھا ہوا تو پڑھایا,
اس کے اندر جذبات تو پڑھایا, اس نے سنا تو پڑھایا. اب ہمارے دوست اپنے باپ کے جنازے پڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بیٹا اپنے باپ کے جنازے پڑھا رہا ہے تو اس نے کچھ سیکھ لیا نا, ہمت تو کر رہی, وہ آگے تو آ گیا. تو ہم نے سکھایا کیا؟ یہی تو سکھایا ہے ہم نے, بیٹا یہی تو سکھایا ہے, آگے بڑھنا, آؤ آگے تمہارا ہی کام ہے, تم نہیں کرنا, کسی اور نے تو نہیں کرنا. اب آپ یہ کہیں نہیں نہیں مولوی صاحب آپ ہو رہے ہیں, ہم ہو رہے ہیں, مولوی پر لازم ہے وہ اس کی داڑھی ہو تب وہ امام بنے گا. آپ اس کی داڑھی دیکھ رہے ہیں اور پیچھے والا عوام اس کی ضرورت نہیں ہے داڑھی کی, کیونکہ وہ تو رسول اللہ کا امتی نہیں ہے, بن کے تو انہوں مارنا ہے. نکل سمجھ آئی؟ اور انتظامیہ وہ اور جسے علم ہی نہیں ہے وہ کہتی ہے مولوی صاحب تقریر کر کے تو سناؤ. میں کوئی تقریر کرتا ہوں؟ مجھے تقریر آتی نہیں ہے, مجھے تو باتیں کرنی آتی ہیں, تقریر تو میں کرتا ہی نہیں. تقریر تو اور کام ہے. میں تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے. جب آپ کی بات سمجھ میں آ جائے تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے, بس یہی کام ہوتا ہے. ابھی میں نے جتنی باتیں 2-4 منٹ میں کی ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے, اللہ کی کوئی صورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ کسی سے پیدا ہوا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام اور چرواہے کے قصے میں وہ کہہ رہے کہ میرے سامنے اگر اللہ آ جائے, کسی کی طاقت نہیں ہے اللہ کو دیکھنے کی, اس نظر میں طاقت نہیں ہے اللہ کا جلوہ دیکھنے کے لیے. تو آپ کو ایسے ہی پالا جا رہا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا جا رہا تھا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تحیت و ثنا, وہ جب بیوی کو چھوڑا اور پہنچ گئے کہاں پر, وہ آگ لینے کے لیے. میں انگارہ لے کر آتا ہوں تو درخت سے آواز آئی میں تیرا رب ہوں. اب دیکھا کس کو؟ درخت کو. آواز آئی درخت سے. اب جتنے بھی واضح لگاتے ہیں نا سب اللہ کی ہیں, گمراہ کرنے والی بھی واضح اسی کی ہیں اور ہدایت دینے والی واضح بھی اسی کی ہیں. بندہ ہی بندہ کو گمراہ کرتا ہے نا. آپ نے بات کر ڈالی, میں نے سن لی. اب میں نے یہ نہیں لینا کہ اس نے بات کی ہے بڑے پتہ کی ہوگی, میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے علم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اس نے کر دی ہے, اب میں یہ کہوں کہ اس نے اس طرح کیا ہے تو مجھے کر لینا چاہیے, نہیں, میں نے اپنے طور پر لینا ہے. فرض کرو میں ایک جیسا قانون سب کے لیے بیان کرتا ہوں لیکن ساروں کے لیے نہیں ہوگا, ہر ایک نے اپنی ہمت کے مطابق لینا ہے. میں ابھی کوئی بات سمجھاؤں, آپ جا کے اپنے گھر میں سمجھائیں, ٹھا کر کے تھپڑ کھائیں, مانگے کتوں ہے سمجھ کے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارا ایک دوست تھا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو کہ میں اللہ کے راستے پر چل رہا. گھر میں گیا, گھر میں فلمیں لگتی تھی, ڈرامے لگتے تھے, انہیں کچھ بھی جا کے بند نہیں کروایا, کوئی رولا نہیں پایا. امی یہ عذاب کا کام ہے بند کر دے, کوئی رولا نہیں ڈالا. اس نے خود کیا کیا, کھانا کھانا ہوتا تو ماں کہتی پتر ساڑھے آ کے بیٹھ, امی میرا دل نہیں کرتا, علیحدہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتا. اس کمرے میں نہ جاتا جہاں پر ڈرامہ یا فلم لگی ہوتی تھی, جانا بند کر دیا. اب سب کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ ادھر نہیں آ رہا. اب ماں نے کہا پتر امی دل نہیں کرتا, میرا دل نہیں کرتا. ماں نے جب دیکھا کہ بیٹا نہیں آ رہا, اس نے بھی ڈرامہ بند کر دیا, بیٹے کے ساتھ مل کر کھانا کھایا. اب اس نے روکا کوئی؟ آپ جا کر بات کریں روکنے کے لیے تو تھپڑ کھائیں گے. تو وہ ڈا ہو گئے ہیں, تجھے سمجھ آ گئی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آئی, آج تک تجھے آ گئی ہے. کیونکہ ہماری باتیں یہ ہوتی ہے لڑانے کے لیے, جہاد کروانے کے لیے کہ بن کے مجاہد سامنے آؤ. ہم کہتے ہیں یار قابل نہیں ہے, قابل ہو جائیں گے لیکن پہلے اپنا کریکٹر بنائیں. کریکٹر لیس انسان کچھ نہیں کر سکتا, کریکٹر لیس انسان کچھ نہیں کر سکتا. میں نے جا کے اپنی ماں کو کہنا امی اگر ہم نے شرمگاہ بھی دھونی ہو, یعنی پیشاب یا پہانا کرنا ہو تو پہلے اگلی شرمگاہ دھوتے ہیں پھر پچھلی شرمگاہ دھوتے ہیں. ماں کو سمجھانا کر کیا ماں پہلے اگلی شرمگاہ دھوتے ہیں پھر پچھلی شرمگاہ دھوتے ہیں, اور جب پچھلی شرمگاہ دھوتے ہیں نا تو سارا ہاتھ استعمال نہیں کرتے, صرف یہ انگل استعمال کرتے, صرف یہ انگل استعمال کرتے, سارا ہاتھ استعمال نہیں کرتے. تو ماں نے کہنا پتر شرع کوئی شرم نہیں, آپ مجھے بتایا کرو. کریکٹر لیس انسان کچھ نہیں کر سکتا. جس کا کریکٹر ہوگا ماں بھی کہے گی بڑے مجھے سمجھایا کرو, بیوی بھی کہے گی مجھے سمجھایا کرو, کیونکہ کریکٹر لیس نہیں ہے. اور اگر آپ کریکٹر لیس ہیں, چاہتے یہ ہے بیوی میری بات مانے اور خود بات نہیں مان رہے. جیسے میں نے آگے بتایا کہ دوست گھر میں نہیں جانے چاہیے, دوست گھروں میں نہیں جانا چاہیے.
आवारा कुत्ते घरों में नहीं जाने चाहिए, ऐसे समझ लो, आवारा कुत्ते घरों में नहीं जाने चाहिए, घर से बाहर रखे आवारा कुत्तों को। जब हम दोस्तों को घर में लेकर जाते हैं जिनका दीन से भी ताल्लुक नहीं है बेटे, वो क्या करेंगे? इसलिए गलती करने का इम्कान एक लम्हे के लिए भी नहीं है। यकदम गाफिल सोदम काफिर। एक गलती का नुकसान, कहते कि एक गलती की खता और सदियों की सजा, एक लम्हे की खता और सदियों की सजा। हमारा एक दोस्त था तो दूसरों को रोकता था, सिगरेट नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, गाड़ी रखी हुई थी। एक दिन उसने पीएन के सामने सिगरेट पी लिया। अब जब कहे ना यार सिगरेट नहीं पीना, कहता तू तो मामा गाल ना कर, तू तो साढ़े सामने पीता। कैरेक्टरलेस इंसान कुछ नहीं कर सकता। हाँ कर सकता है, फर्ज करें एक ने छोड़ दिया, एक ने छोड़ दिया और उसे बहुत लबाया गया कि वापस आ जाए, उसने कहा मैंने नहीं पीना, उसका कैरेक्टर ऐसा होगा अगले कहेगा यार ने छाड़ देता है और ना चुनिएगा, फिर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि अब उसने छोड़ दिया और सब ने गवाही दे दी। और कहा जाता है जिसकी तौबा कबूल हो गई जिस मामले में, जिसकी तौबा कबूल हो गई जिस मामले में, अल्लाह तबारक व तआला उस मामले में लोगों की ज़बानें बंद कर देता। नुक्ता समझ में आया कि नहीं है? आप एक गलत काम कर रहे थे और गलत काम कर रहे थे, आपने छोड़ दिया, लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी, आपका दिल का अच्छा फिर जी से, जिसका मतलब तौबा तो कबूल ही नहीं हुई थी। जब तौबा कबूल हो जाती है अल्लाह तबारक व तआला लोगों की ज़बानें बंद कर देता, फिर वो काम होता ही नहीं है। उसे मालूम यार नहीं यार बदल गया, ऐसे ना कर, ऐसे तो ना कर यार। इसलिए अल्लाह ताला की कोई सूरत नहीं है। इसलिए उस चरवाहे ने जो बातें की तो वो पसंद नहीं आई, तो हमने कहा ये बनी इसराइल की रिवायत थी, हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने बयान की, तो हम इसको जरा पीछे कर देते। तो मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए और वहां पर आवाजें आ गई कि ये देखो यदे बैज़ा और ये देखो अपना डंडा। डंडा इसलिए नहीं कहना चाहिए कि उस डंडे की भी तौहीन है और बंदा काफिर ना हो जाए कहीं, हम इसलिए कहते हैं सा मुबारक। क्या कहते हैं? ठीक है ना, हजूर का सा था, है डंडा ही था, पंजाबी में समझा रहा हूँ, है डंडा ही था, जब मेरे मुंह से निकले तो समझाने के लिए, लेकिन अदब के साथ क्या है? असा मुबारक। क्योंकि हम ये कहते हैं, हमारा ये अकीदा है कि हजूर का पेशाब और पहाना भी पाक है, हजूर के अंदर से जो फुजला निकले वो भी पाक है। अब कोई बेवकूफ ये कहे खाने के लिए तो पढ़ लो छितर ठा लाओ, खाना खराब, हजूर का बाल की तौहीन करना भी कुफर है। इससे हजूर के अंदर से जो कुछ निकले हम कहेंगे वो भी पाक है। उसकी बुनियादी वजह भी तो देख लेना, हजूर अलैहिस्सलाम पहाने में जाते, बाहर निकलते तो खुशबू के अलावा कुछ भी नहीं होता था। पहाना को हुक्म था कि हजूर का फुजला खा जाए, और सॉरी ज़मीन को हुक्म था कि हजूर का फुजला खा जाए, ज़मीन अंदर ही जज़ब कर लेती थी, किसी ने हजूर का पहाना नहीं देखा। और जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि जब हम जाते तो खुशबू के अलावा कुछ नहीं होता था। आप खुद समझ लीजिए ना भाई, यार देखो एक प्यूरीफाइड चीज़ हो, फिल्टर लगाओ, आप उसके अंदर जो चीज़ डालेंगे आप फिल्टर होकर बाहर निकलेगी तो क्या होगा? साफ सुथरी। हजूर के अंदर जो जाता था बाहर निकलता साफ सुथरा। इसलिए हम हजूर के बोलो बराज को, बोलो बराज पेशाब पहाने को कहते हैं, बोलो बराज को भी नापाक नहीं कह सकते, हम कहेंगे पाक है। और जो बदबख्त लोग होंगे, गंदे लोग होंगे, वो ये कहेंगे अच्छा खाने पीने के लिए, खाने पीने की बात की यार मैंने, हमने क्या कहा, नुक्ता क्या था कि हजूर के बाल के तौहीन करना भी कुफर है। वो जैसे अब्दुल्ला बिन उबई था, एक गजवे से वापस आ रहे थे, हजूर अलैहिस्सलाम व तहियत वसना जिस हच्चर पर सवार थे उसने पेशाब कर दिया। अब्दुल्ला बिन उबई ने कपड़ा लिया, बदबू आ रही है, पेशाब की बदबू आ रही, वाकई आ रही होगी। एक सहाबी ने कहा कि तू हजूर के हच्चर के ऊपर हजूर बैठे हैं और नीचे जो पेशाब आ रहा है उसको नापाक कहता, बदबूदार कहता है, तू मुनाफिक है, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अब कितना अदब है कि हजूर जिस हच्चर पर सवार हैं उसका पेशाब है, नापाक ही होगा, लेकिन कहा कि तू उसको बदबूदार कह रहा है। हजूर के साथ ये लफ्ज़ भी नहीं बोलना, क्योंकि हजूर है, हजूर है।
ہمارا سب کچھ ہی حضور ہے. جتنا آپ حضور کو یاد کریں گے. میں درود پاک کا قائل نہیں ہوں کہ آپ کہیں درود پاک میں بہت پڑھتا ہوں, میں اس کا قائل نہیں ہوں. قائل کا مطلب یہ نہیں استغفر اللہ میں کہتا ہوں درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے, یہ نہیں میں کہہ رہا بیٹے. میں یہ سمجھتا ہوں حضور کی ہر سنت پر عمل کرنا ہی درود پاک ہے. حضور کو ہر وقت یاد رکھنا ہی درود پاک ہے. حضور کو ہر عمل میں شامل کرنا ہی درود پاک ہے. اگر آپ صرف درود پاک پڑھتے ہیں بدل نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے حضور کا فیضان نہیں مل رہا. اگر حضور کا فیضان مل رہا ہے تو آپ روزانہ بدلیں گے. جیسے میں کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ہر دن ایک نئی شان ہے, ہر دن ایک نئی شان. آپ نے صرف مولوی بننا ہے لیکن اس کے بعد جدید ترین طریقے استعمال کرنے ہیں. تبلیغ کے ہوں, گھروں کے ہوں, دیگر معاملات میں جدید ترین ذرائع استعمال کرنے ہیں. تبلیغ کے لیے بھی, بہتری کے لیے بھی آپ کے پاس سارے ذرائع ہونے چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر دن ایک نئی شان پہ ہے یار. وہ جدید سے جدید کام کرتا ہے. آپ وہی فرزودہ نظام میں پھنسے ہوئے ہیں, وہی کل چیلم تیرے دسمے میں پھنسے ہوئے ہیں, وہی ملاد کی وہی صورتیں رکھی ہوئی ہیں. خانہ خرابہ باہر نکلو, جدید طریقے استعمال کرو. فائدہ دینے کے لیے بہت سے کام ہیں, فائدہ دو, اچھے طریقے سے دو. نہیں کوئی سمجھ آئی؟ اور یار وہ جو یتیموں کو پالتے تھے, وہ جو یتیموں کو پالتے تھے, یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے, تم تو وہ بھی نہیں رکھتے. کبھی کسی یتیم کو ہم نے پالا ہے؟ ہمارے اپنے بچے نہیں پالتے, یتیموں کو کیا پالیں گے؟ یتیموں کا پالنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. میں پچھلی دفعہ بھی سمجھایا تھا, اگر کسی کی 4 بیٹیاں ہیں, کمزور ہیں, بہن بھائی مضبوط ہوں, ایک ایک بیٹی کا خرچہ اٹھا لے, ایک ایک بچی کا خرچہ اٹھا لے. کہیں یار کتنا پیسہ لگتا ہے مہینے کا؟ 10,000 روپیہ. اس کے کپڑے, اس کی کتابیں, اس کی پڑھائی میرے ذمہ, اس کی پڑھائی میرے ذمہ, خرچہ میں دوں گا, پالیں گے آپ. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ جتنا بیٹے کھانے پینے کا ایک خرچہ ہوتا ہے نا, وہ آپ نے دے دینا ہے. پالیں گے ماں باپ بھی, کیونکہ ماں سے بڑھ کر کوئی پال سکتا, ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں پال سکتا. میں ایک اور مثال دیتا ہوں پالنے کے لحاظ سے. جدید کام نہیں یار, کیا فرسودہ نظام رکھا ہوا ہے ہم نے. مجھے ایک عورت کا پتہ لگا, ہمارے رشتہ دار تھی, بیمار تھی, بیماری پتہ نہیں لگ رہی یار, بیماری پتہ نہیں لگ رہی. اصل مسئلہ کیا تھا کہ بڑا الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے, بڑا الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے. ایک بندے نے مجھے 20,000 روپیہ دیا, جہاں مرضی لگا دے. میں نے اس کو پیسے بھیجے. میں نے کہا جب تک یہ عورت ٹھیک نہیں ہو جاتی, 4 بچوں کی ماں ہے, ہانہ حرابو, مر گئی تو 4 بچے کس نے پالنے ہیں؟ اس کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے. میں نے پیسے بھیجے. میں کہا جب تک یہ سارے ٹیسٹ کرائیں, اس کا پتہ لگے کہ ہے کیا, اور جی گردے میں سوزش تھی, فلانی جگہ پر یہ تھا, انفیکشن ہوئی تھی, میں سب ٹھیک کروا کے اس عورت کو ٹھیک کروائیں. جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو گئی, روتی بھی رہے گی, کام بھی کرے گی, آہستہ آہستہ پھرتی رہے گی. اس لیے اس کو ٹھیک ہونا لازم ہے. ہماری نظر ہی نہیں پڑتی کسی پر, ہماری نظر تو پڑتی ہے رسم و رواجوں پر. جدید کام کریں یار, حالات خراب کر دیے پکڑ کے, وہ نہیں آپ کرنا چاہتے. آپ کہتے وہی, ابھی تک میں آپ لوگوں کی جان نہیں چھڑا سکا ان کاموں سے. کرنے کے باوجود میں نہیں یہ کہتا, ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں ڈبل ذمہ داری لے لیتے, کہتے ہیں ابھی کر لینے. جنہیں میر نے نا وہ کہنے گے ابھی کر لینے, ابھی سیاپا کر لینے, چلو دو ہی کر لینے. بات شریعت کی ہے بیٹے. مسئلہ بلا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم بہت شارٹ ہے نا. اگر ایک لمحے میں ہم نے یہ کر دیا, کر تو دیا, مثال تو بن گئی, کر تو دیا, تو پھر ہم نے کیا کیا؟ بات بدلنے کی. موسیٰ علیہ السلام و طیّت تو وہ ید بیضا لے کر اور عصا مبارک لے کر پہنچ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے کر نہ پہنچ گئے فرعون کے گھر میں. جب فرعون کے گھر میں پہنچے, اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, موسیٰ علیہ السلام نا, میں کٹیا قوم میں, میں ویسے کٹیا کہہ رہا ہوں, کٹیا نہیں تھی, وہ نبیوں کی قوم تھی, لیکن غریب قوم سے نکلے, سسکتے ہوئے تڑپتے ہوئے لوگوں سے نکلے تھے, جن کا توحید سے تعلق ہی نہیں تھا, پسی ہوئی قوم, جن کی روٹیاں پوری نہیں ہو رہی تھی, جو غلام ابن غلام تھے. وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نکلے, جن کی ماں نے ان کو ڈالا تھا, وہ کیا کہتے ہیں, باکس میں, اور بھیج دیا تھا ڈر کے مارے. وہ وہاں سے نکلے ہوئے تھے, اسی حالت سے نکلے ہوئے تھے, اور وہاں توحید کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ سب کا باپ تھا, خدا تھا, جس کا نام فرعون تھا. وہ اپنے سوا کسی کو الہ مانتا ہی نہیں تھا, توحید غائب تھی. اور جب موسیٰ علیہ السلام پر پہنچے تو توحید کا غلبہ تھا, توحید کا غلبہ کروانے کے لیے کہ اب ہم آگے ہیں, اب ہوگی توحید.
ٹکر لینی ہے کس سے؟ جو کہتا ہے کہ میں باپ ہوں، میں خدا ہوں، میں الہ ہوں، کوئی اللہ نہیں ہے۔ دماغ خراب ہے بیٹے، دماغ خراب۔ ایک میں نے ڈرامہ نہیں دیکھتا، میں ڈرامے نہیں دیکھتا، مجھے کوئی سنا دے تو اس کو یاد رکھتا ہوں۔ ایک بندے نے کہا کہ بھئی ایک ڈرامہ لگ رہا ہے جس میں غلط باتیں سکھائی جا رہی ہیں، قوم کو غلط باتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ اب میں اس پر بیان نہیں کر سکتا، بچے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یار میرے نزدیک تو اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ جو چھوٹی نسل ہوتی ہے نا، ان کے دماغوں میں جب بات چلی جاتی ہے نا، تو وہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھ کر نہ پستے رہتے، اس اینگل کو رکھ کر پستے رہتے۔ تو آپ کے اندر اتنی باتیں حضور کی ہونی چاہیے کہ نیگیٹو اندر اثر نہ کر سکے، پینیٹریٹ نہ کر سکے۔ جب تک آپ کے اندر حضور کی باتیں نہیں ہیں، آپ کے اندر ہر چیز اثر کر جائے گی۔ آپ کے اندر حضور کی باتیں اور حدیث ہونی چاہیے۔ اور میں نے آگے کہا کہ میں قائل نہیں ہوں کس کا؟ درود پاک کا۔ میں کس کا قائل ہوں؟ کہ آپ حضور کی صورت ہو، آپ حضور کی سیرت ہو، آپ کا کوئی لمحہ عمل حضور کی حکم کے بغیر نہ ہو، اطاعت کے بغیر نہ ہو، پھر میں کہوں گا آپ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنا اپنی جگہ پر ہے کہ ہم کہتے ہیں میں رستے چلتا میں پڑھ ہی لاں، میں رستے میں چل رہا ہوں پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے پڑھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، محبت ہے پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جو میں نے بات سمجھائی ہے وہ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ایک درود پاک پڑھنے پر 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ لیکن مجھے عجیب سی بات لگتی ہے، ہمارے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھو 10 رحمتیں رب بھیجتا ہے۔ کتنی؟ کہتے ہیں رحمت کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ کتنی؟ اب تو رحمتوں میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ محسوس نہیں ہو رہا۔ جو رحمت میں آ گیا وہ اس پر زحمت تو کوئی نہیں پڑے گی۔ اگر ہم رحمت میں ہیں تو پھر زحمت میں نہیں ہیں، اگر رحمت میں ہیں تو پھر ہم اللہ کی پناہ میں ہیں، اور جب اللہ کی پناہ میں ہیں تو ہمارا درد کیوں نہیں اٹھ رہا؟ ہم تو کسی کے سامنے بیٹے کھڑے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام جا کے کھڑے ہو گئے تھے پسی ہوئی قوم سے نکل کر کہ میں نے ان کو بچانا ہے۔ میں آپ کو طویل دھاگوں کی طرف سے نہیں لا رہا۔ میں نے کبھی کہا میرے پاس آؤ بھائی دم درود کے لیے، ایک کالا بکرا جا کے دے کے آؤ۔ ہمارے ایک دوست آتے ہیں، کہنے کہ میرے بچے کو کچھ ہو گیا، بچہ مر گیا، میرا بچہ تھا، بیٹا مر گیا۔ اس سے پہلے بیمار تھا تو میں ایک بندے کے پاس گیا، وہ کہنے لگا ایک کالا بکرا دینا پڑے۔ کہتے میرے پاس غریب تھا ہی کچھ نہیں، کہنے میں نے کالا بکرا بھی دے دیا، وہ بکرا بھی کھا گیا کھانا خراب، اور اس کے بعد میرا بچہ بھی نہ بچا۔ کہتا مجھے پیروں سے نفرت ہو گئی تھی، جب میں آپ کے پاس آیا نا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ نفرت اس سے نہیں، ہماری تعلیم ہی غلط ہے۔ آپ میرے پاس بکروں کے چکروں میں آ جاتے ہیں، آپ دم درود کروانے کے لیے آ جاتے ہیں، میں تو کر ہی نہیں رہا۔ میں یہ نہیں کہتا جائز نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، کسی کام کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا۔ جو کام 1 روپے کا ہے میں آپ کو 100 کا کام سکھا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں یہی کر جو میں کرتا، میں نوکر لگا ہوں آپ کا کرنے کا، میں آپ کی باتوں سے نوکر لگ گیا ہوں کہ میں جو آپ نے کرنا ہے کہ بھئی تم دم درود کرتے ہیں تم پیر نہیں ہو، میں تمہارے لیے پیر ہوں، میں تمہارے لیے ہوں نہیں، میں تمہارے لیے پیر نہیں ہوں۔ پیر ہے یار، پیر تہاڈی وجہ تھوڑی ہے کہ تم منو گے تو پیر ہو۔ جن نبیوں کو نہیں مانا وہ نبی نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن جب نبی لائے جائیں گے نا، آئیں گے کئیوں کے ساتھ، ایک بندہ کئیوں کو وہ بھی نہیں ہوگا، تو کیا وہ نبی نہیں ہوگا؟ پیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے پیر مانیں گے تو میں پیر ہوں۔ پیر کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ نے مجھے خلافت دے کر ولیوں کے صف میں کھڑا کیا، اتر تو ڈگنا نہیں ہوں۔ لوگوں کی نظر سے گر جاؤ، بار بار گر جاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی نظر سے ایک بار بھی نہیں گرتا، کیونکہ اگر اللہ کی نظر سے ایک بار گر گئے تو گئے کہاں پر؟ اس لیے جنہوں نے ہمیں خلافت دے کر کھڑا کیا، اے پلوان اٹھاؤ بھائی، انٹا کے دکھاؤ، اے تہاڈی وجہ نال غلط کرے میں پھڑ لاں گا، نہیں گل سمجھ آ رہی؟ بھائی پہلوان کھڑا کرنے کے لیے جب کسی کو خلافت دی جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے لوگوں کا کام کرے گا؟ نہیں بیٹے، وہ لوگوں کو اپنے جیسا بنائے گا، وہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرے گا۔ تو میں ابھی کر کیا رہا ہوں؟ میں بھی آپ کا کر کے رہا ہوں، آپ کے اندر ہی صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو خیالات دینے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ تم ہی سے تو چلنی ہے منزل، تم ہی ہو اس کا شاہکار۔ یہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ باپ اسے کمانے کے لیے پیدا کر رہا ہے، ایویں بچے لے جا رہے ہو، کیوں لینے جے؟ سچ میں روتا رہتا ہوں کہ ہم بچہ بھی اس لیے لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تیرے گھر کچھ نہیں ہے گا،
کیا کروں میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ آپ کیوں بچے لیتے ہیں؟ اپنے ایمان سے بتائیں کیوں لیتے ہیں؟ آپ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے؟ قرآن نے فرما دیا جس کو چاہے بیٹے دیں، جس کو چاہے بیٹیاں دیں، جس کو چاہے مکس دیں، جس کو چاہے خسرے دیں، جس کو چاہے کچھ نہ دیں۔ ایسے ہی نا، میری نواسی پیدا ہوئی، اس کا دماغ نہیں ہے، آدھا دماغ نہیں ہے، پھر بھی وہ قوت ارادی سے چل پڑتی ہے، باتیں بھی کر لیتی ہے، لیکن اس کا دماغ نہیں آتا، وہ شادی کے قابل نہیں ہوگی۔ شادی کے سارے جسم اس کا پورا ہوگا لیکن شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا دماغ ہی نہیں ہے۔ جو چیز یاد رکھے گی 2 منٹ بعد اگلی پہ چلی جائے گی، اگلی پہ چلی جائے گی، پچھلی غائب، وہ پڑھ نہیں سکتی۔ اب میں کیا کروں گا ابھی اس کا؟ وہ تو ساری زندگی کے لیے ماں کے لیے عذاب ہے، نہیں، ماں کے لیے ثواب ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اب ہم اسے نفرت نہیں کر سکتے کیونکہ دیا کس نے ہے؟ یا اللہ یہ کیا تحفہ دے دی ہے، مرضی اس کی۔ میں نے اپنی مثال دی ہے، اس لیے مثال دی ہے کہ بیٹے ہم بھی اس میں سے گزرتے ہیں۔ کوئی بندہ کہتا نہیں تانتے کو مسئلہ ہی نہیں ہونا، بھئی ہمیں تو مسئلے ہیں، اگر آپ کو تکلیف ہے تو مسئلہ تو ہمیں ہی ہے۔ جو ہم سے اپنی تکلیف شیئر کرے گا مسئلہ کس کو ہے؟ مسئلہ تو ہمیں ہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اولاد لینی نہیں چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام و تحیت و ثنا، جب دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بن موسم کے پھل موجود ہیں، کہا اے مریم کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی بندہ تیرے پاس نہیں آتا، جب بھی آتا نیا سے نیا پھل ہوتا ہے تیرے پاس، دیکھا بھی نہیں ہوتا، موسم بھی نہیں ہوتا، آتا کہاں سے؟ انہوں نے شکل دیکھی ہوگی، حضرت زکریا علیہ السلام کے حالو لگتے تھے، کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، بس وہ دے دیتا ہے۔ دھرم سے ایک اندر بات گری، خیال آیا بن موسم کے پھل، میری عمر ہو گئی 120 سال، بیوی کی عمر ہو گئی 80 سال، مینسز بھی رکے ہیں۔ جس عورت کو مینسز نہیں آتے اس سے شادی نہ کریں، بچہ نہیں پیدا کر سکتے، یاد رکھیے گا۔ پہلے پتہ کر لیا کہ مینسز آتے ہیں کہ نہیں آتے، فٹافٹ شادی کر لیتے ہیں۔ میں تو کہنا ٹیسٹ ہونے چاہیے، مرد بھی تو عورتیں بھی، دونوں کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، پھر شادی کرنی چاہیے۔ پر تسی منو گے نہیں، میں تو جدید دور کا قائل ہو گئے، آپ مانیں گے نہیں، کہ مانیں گے، لوگ کہیں گے ہماری بیٹی پر بھائی منڈا بھی کروائے تھے، ٹی بھی کروائے، کیوں نہ کروائے؟ اتنے لاکھوں روپیہ لگا کے جب لے کر آئیں، لڑکا نہ مرد ہو، عورت کو مینسز نہ آتے ہو تو کرنا گیا پھر؟ نہیں کوئی گل سمجھ آئی؟ پر تو نہیں سمجھو گے، وہ ٹیسٹ سے پیسے نہیں دیو گے، لکھ روپیہ دیں تو بعد جتیاں کھاؤ گے، ٹیسٹ سے پیسے نہیں دیو گے، طلاقہ کروا لو گے، ٹیسٹ سے پیسے نہیں دیو گے۔ یا پہلے تحقیق کر لیں، دونوں چیزیں نا بیٹھے، پہلے تحقیق کر لیں، ایسے ہی نہ کریں، آپ کی مہربانی، کچھ تو سوچیں، نہیں سوچیں گے تو پھر میرے اوپر نہ آئیے گا کہ پیر صاحب ذرا ویسے تو دسیا نہیں۔ اب میں بات پتہ نہیں کہاں سے لے کر جا رہا تھا، بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ تو زکریا علیہ السلام و تحیت و ثنا نے کہا بن موسم کے پھل، 120 سال میری عمر، 80 سال میری بیوی کی عمر، مینسز بھی رک گئے۔ جا کے محراب میں کھڑے ہو کے نفل نیت لیں، نفلوں کی نیت کر کے کہا یا اللہ بن موسم کے پھل دے سکتا ہے، مجھے بھی بیٹا دے، میری نسل چلا نبیوں والی، دنیا والی نہیں، نسل چلا نبیوں والی، تیری مہربانی ہے۔ نماز ہی پڑھ رہے، نفل ہی پڑھ رہے ہیں، آواز آ گئی، دے دیا، نہیں صبر کیتا، نماز بھی صبر نہیں کیتا، یا اللہ نشانی داز دے، میں نے کی پتہ لگا ہونا کہ نہیں ہونا۔ کہا جب تیرے گھر میں امید ہو جائے گی نا، تیری زبان جو ہے نا بند ہو جائے گی، موٹی ہو جائے گی، کلام نہیں کر سکے گا 3 دن، رمزہ اشاروں سے بات کرے گا، سمجھ آ گئی کہ اب اولاد ہو جائے گی۔ تو پیدا ہو گئے، نام بھی بتا دیا اللہ نے، یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام و طیبۃ وسلم، یحییٰ علیہ السلام روتے رہتے تھے، پوچھا یا اللہ میرا بچہ روندے رہتا، کہ آپ ہی منگیا سالیا دے، نیک دے، تو نیک انجی ہوئے گا نا۔ ہوں اسی نیک بھی مانگتے ہیں تو دنیا داری بھی کہتے ہیں دنیا داری ٹھیک نہیں کرتا، نہ نیک مانگتے ہیں، یار ایک پاسا رکھنا۔ تو ہم اولاد کس لیے رہتے ہیں بھائی؟ لوگوں کے لیے۔ جس دن آپ لوگوں سے نکل گئے تو کام ٹھیک ہو جائے گا، جس دن آپ لوگوں سے نکل گئے تو کام اللہ کے لیے کریں گے، ورنہ لوگوں کے لیے روتے رہیں، آپ کا وقت ضائع رہے گا، آپ کے اندر کوئی چیز انجیکٹ کرنی پڑتی ہے۔ میں نے ایک ہی بات کہی ہے، آپ خود سوچے گا آپ کو اولاد کیوں چاہیے، صرف سوچ لیں، صرف سوچ لیں تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے کیوں چاہیے، کیوں چاہیے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میری 4 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، مجھے چاہیے ہی نہیں تھی،
بیٹا چاہیے نہیں تھا. میں دعا کی یا اللہ مجھے 4 بیٹیاں دینا, میرے نبی کی سنت ہے. تسی من پاگل سمجھو گے. جب 2 بیٹیاں ہوگی نا تو میری خالہ میرے ادھر رضوان وہ 2 تھیاں. ایک دوست کے پاس میں گیا تو میں نے اسے بتایا میری بیٹی ہوئی ہے. کہتا 5 لاکھ کی ڈنڈ پی گیا. میں کہا کیا مطلب؟ کہتا 5 لاکھ آج دے موجودہ دور 5 لاکھ دے تو جو شادی کرنی پڑنی تھی دینا پڑنا. اب لوگوں کا ذہن بیٹے اتنا ہی ہے. میں نے کیوں مانگی تھی؟ آپ بھی مانگ لیں. نہیں مانگیں گے وقت پائیے گا اگ لگ جانی گھر. ماں کو بھی شاید ہوتا ہے نہیں تیاں نہیں ہونی چاہیے, پتر ہونا چاہیے. پتر تے جادوگر ہے نا, پتر تے جادو ہے نا. پہلا پتر ہوئیے پھر فیملی مکمل ہو جائے گی. بیٹے میں سچی باتیں کر رہا ہوں. یہ حقیقت ہے کہ لڑکی ہونے پر آج کل بھی ہمارا منہ کالا ہو جاتا ہے قرآن کے مطابق. کہیں نہیں ہوتا. لڑکی ہونے پر منہ کالا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کسی کو دھڑلے سے بتاتے ہیں میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی؟ نہیں. بہت کم میں نے دیکھا کہ بندہ کہتا ہے نہیں یار میرے گھر تھی پیدا ہوئی ہے. یار شکر. میرے گھر جب بیٹا پیدا ہوا نا, وہ میری بیوی کی خواہش تھی کہ گھر میں بیٹا پیدا ہو. تو اس نے مجھے کہا دعا کرنا, تیری دعا رب قبول کرتا ہے, میرے گھر بیٹا پیدا ہو. میری سسٹر کے گھر 3 بیٹے تھے. انہوں نے مجھے کہا دعا کری رضوان میرے گھر 3 پیدا ہوئے. اس کے گھر 3 پیدا ہو گئے, گھر پتر پیدا ہو گیا. اچھا مجھے کہنا نا کہ بیٹا, حقیقت بچے خدا کی قسم مجھے کام کے لیے بیٹا چاہیے نہیں تھا. میرے کام ہو جاندے نے. کام کے لیے بیٹا چاہیے نہیں تھا کہ میرے طاقت میرا بیٹا مجھے چاہیے نہیں تھا. کچھ لوگوں کو ہوتا نا سڑا کندھا دے گا, میرے کندھے دینے والی بڑے نے میں کی کرا. اور دوست ہمارا کیا زہیب, میں نے اسے کہا کہ میں مر جوں میرا جنازہ تم نے پڑھانا. اب کیوں کہا؟ بیٹے میں نے اس کے متعلق کبھی نیگیٹو بات نہیں سنی, نہ اس کے گھر سے نہ کبھی اس نے کسی لڑکی کو چھیڑا. بچپن سے میرے پاس آ رہا ہے اور بچپن سے ہی میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ متقی ہے. کسی کو گالی نہیں نکالی, کبھی کسی کا برا نہیں سوچا اس بچے نے. تو میں نے اسے کہا کہ میرا جنازہ میں مر جاؤں میرا جنازہ تم نے پڑھانا. یار اپنا ہی پڑھائے گا نا, وہ درد نہ پڑھائے گا. ٹھیک ہے. بیٹا پیدا ہو گیا. میں نے کہا میں نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے, اگر یہ نہ ہو تم پڑھا دینا. کوئی پڑھا دے, میں سمجھنا جنازہ غلط بھی پڑھا دے, مینوں کی رہنا دینا, بخشنا تو رب نے. جنازہ تو ایویں تسی اپنے ایمان نہ دسو, جنازے کے بعد پھر کل چلم کر لیندے ہو. کر دے ہو کہ نہیں کر دے؟ کیوں؟ لوکی کی کہنے گے اور جنازے نے نہیں بخشیا گیا 4 تکبیروں نے. اگر 4 تکبیروں کے ساتھ بخشا گیا تو پر کرنے کی ضرورت ہی کچھ نہیں ہے. ہم تو یہی ہر دفعہ نہیں کرتے, ہر جمعے کرتے ہیں. اتنے بندے جب اکٹھے ہو کر مانگتے ہیں تو سب کے لیے مانگتے نہیں ہیں, تو ہو گیا سال ثواب. اب مزید کو چاہیے. اچھا کنا بھارا چاہیے جی؟ میں وہ مسجد 100 قرآن لے وہ لے لے وہ چیک لے لے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا, مولوی صاحب تھے, کہنے لگے یار وہ نا لوکی بڑا تنگ کر دیں, کہتے کوئی 10 قرآن دیو کوئی 20 قرآن دیو. انہیں مفتی صاحب نے پوچھا, کہتا 3 دفعہ کلو واللہ پڑھ کے نا 1 قرآن کا ثواب مل جائے گا, تو کوئی 50 کو دے دیا کر. انہوں نے مگروں لا ٹھیک جی تاڈے نال انج ہی ہونا چاہیے نہیں, آپ ہی پڑھ لو. اور یار تم نے الف لام میم یہی پڑھ لیا, کتنی نیکیاں ملی؟ اور ایک نیکی کنی ہوندی ہے پہلے وہ 10, اور کنی کو بھاری ہے ایک نیکی جڑی ہے وہ بخشوائے گی نہیں, اور 30 ملی ہیں. میں اور مثال دے دیتا ہوں پر آپ نے ماننی کیا ہے. ایک اذان جب آپ سنتے ہیں اور جب اس پر اللہ اکبر, جمعے کے نہیں, یہ جمعے کے متعلق جو پہلی اذان کا جواب دیں, دوسری کے کہتے ہیں خاموش رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خاموش رہنا, جواب دے دے کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں خاموش رہنا چاہیے, اس لیے کہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ خطبے میں شامل کہ سرکار آ کر بیٹھ جاتے تو پھر اذان دی جاتی, تو پھر اس لیے دل میں آپ نے جواب دے دے, ویسے نہیں. تو جب آپ کیا کہتے ہیں محسن کہے اللہ اکبر, آپ کہیں اللہ اکبر, ساتھ ہو رہا ہے, آپ کو 2 لاکھ نیکیاں ملیں گی. کتنی ملی؟ قرآن پر کتنی ملی؟ 1 لفظ پر 10. ادھر کتنی ملی؟ 2 لاکھ. آپ ایک اذان کا جواب سال ثواب کر دیا کر روزانہ. 34 لاکھ نیکیاں آپ نے سال ثواب کی. ماں مرد جب کرو تو میں کئی دفعہ کیتی ہیں یار, 34 لاکھ نیکیاں نہیں سمجھ میں آئی.
اور قرآن بند کر دو، قرآن ہانی بند کر دو، یہ کر لو، پر نہیں نہ تمہیں گھاٹے کا سودا چاہیے، ود کا سودا چاہیے نہیں. آپ میری مانیں گے کیوں؟ مجھے بتائیں کیوں مانیں گے؟ آپ کہیں گے کہنا تو ٹھیک پہ ہیں پر مزہ نہیں نا، کوئی ہلا گلا ہونا چاہیے نا، کوئی رشتے دار کٹھے ہونے چاہیے، پھر گیٹ ٹوگیدر میٹنگ کر لیں، گیٹ ٹوگیدر میٹنگ کر لیں، بس ٹھیک ہے. یہ کہیں کہ بھائی بلانا ہے یار، آئیو کھانا کھونا کھائیے، آئیو یار، کوئی گلا گلا کریے، کوئی گیپتا گپتا کریے، وہ مامی دا پوچھ، نانی دا پوچھو، فلانا مر گیا وہ پوچھ لے، بس یہی کام کرنا، اور کیا کرنا ہے آپ نے، تو کرتے رہیں. لیکن بیٹے جب تک آپ جدید طریقے سے کام نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہوگے. اللہ جدید طریقے مانگتا ہے، کچھ کرو ایسا اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کو پسند آ جائے وہ کام کریں جو تانوں پسند ہے، وہ تو رب راضی نہیں جے، نہیں تو بدلنا کیا ہوتے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں کی زکاتیں لوگوں کو کھڑا کر دیتی ہے اپنے پاؤں پر، تو یہاں پر زکات دینے والے نہ ملتے. ہماری زکاتیں کہاں پر لگی؟ اے جڑی نا اینو جڑا نا تو جڑا نا کیوں تے وہ لیا دے، اینو اینج کر دے، پیر تو پر کسی کھڑا ہی نہیں کیا. میں نے آگے بتایا اگر 4 بیٹیاں کسی کی تو ایک ایک پال لیں، اس کا بوجھ ہلکا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا. اگر 4 بیٹیاں کسی کی، ایک ایک مانگ لو اپنے نال، پتر دے نال، دماغ میں ڈال بیٹے اس سے شادی کرنی ہے، اس کی 4 بیٹیاں، ہم نے اس کا بوجھ اٹھانا ہے، مانگ لے. اے نہیں سمجھنا وہ بہن تربیت آپ کر لینا، ہم سارے تو گھبرائے ہوئے ہیں، کرنا لینا ہر چیز اچھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، میں کہیں سے کہیں نکل جاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، وہ سسکی ہوئی قوم کو، وہ جو قوم چلنے والی بھی نہیں تھی، اللہ نے فرمایا آزاد کروانا ہے بنی اسرائیل کو، پہنچ گئی. میں نے آگے بتایا کہ آپ کا موڈ چلنے کا نہیں تھا، میں چلانے کی کوشش کر رہا ہوں. تہاڈا موڈ یہو جہا نہیں سی ہے گا، میں ذرا بدلنے کی کوشش کرتا پیا. آپ ان لوگوں میں سے تھے نہیں، میں ذرا رنگ بھردا پیا. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کا ذرا وہ کہتے ہیں نا موڈ سوئنگ کر جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہمارا موڈ سوئنگ کر جاتا ہے یار، تھوڑا بدل جاتا ہے نا ذرا. ہم وہ کہتے ہیں ایک کوئی فلم دیکھتے ایک کوئی گانا سنتے سنتے، ایک کوئی ناچ سنتے ایک کوئی سارا کچھ کرتے کرتے، ایک کوئی بڈھی کو رہتے بندہ تھک جاتا ہے. پھر کہتے تھوڑا بدل لائیے، موڈ سوئنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. اگے کہانی اور ہو جاتی، میں نہیں کہتا، ٹھیک ہے. تو موڈ سوئنگ نہیں کرنا، اس کو جب بھی سمجھنا ایمان کی حالت میں سمجھنا کہ میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے ذرا دھیان سے کرنا ہے، کیونکہ واپسی کی راہ کوئی نہیں ہے. جو لمحہ آپ اس وقت یہاں پر بیٹھے دوبارہ نہیں آئے گا. جو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں دوبارہ نہیں آئے گی. جب ایک لمحہ ضائع کر دیں گے، میری بات کو ضائع کر دیں گے، تو آپ نے فیضان ضائع کر دیا، پھینک دیا، اللہ نہیں دے گا. میرے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے میرے پاس کوئی آتا ہے، میں جذبے کے ساتھ اس سے باتیں کرتا ہوں، اس کے دل میں کچھ بات ڈال دیتا ہوں، آگے جاتا ہے پھینک کے نکل جاتا ہے، کہتا چاہیے نہیں، دنیا قابل قبول نہیں. تو نہ صحیح، اللہ کے ہاں تو قابل قبول ہے، اللہ کے ہاں تو قابل قبول ہے. بندہ کہتا ہے پہلے ہی سٹے میں نا یا اللہ. جیسے ایک پیر کے پاس ایک بندہ گیا، کہنا حضرت صاحب ٹائم بڑا تھوڑا ہے، مہربانی کرو انہیں سارا کچھ دے دیو. تزکیہ نفس بھی ہونا چاہیے، بڈھی بھی میری راضی ہونی چاہیے، کام بھی میرے مل جانا چاہیے، کرامت بھی میرے کو ہونی چاہیے، کشف کی حالت بھی میرے کو ہونی چاہیے. دعا کرا سارا کچھ قبول ہوئے، دیر نہیں لانی، جلدی کر لو، میرے کو ٹائم نہیں جائے گا. ایسا ہی ہے، ایک منٹ ٹائم تو ہے ہی نہیں، تسی بھی نہیں دیں، میں بھی نہیں دے پاتا. جنہ تسی دیں میں انہیں دے دینا. یہ ٹائم اہم ہے، یہ یاد رکھیے. جو یہ نیچے بیٹھ کر آپ ٹائم گزارتے یہ اہم ہے. میں آپ سچی بات کر رہا ہوں. جو آپ میرے سامنے آ کر بیٹھ کے برابر پر بیٹھیں گے، یہ ٹائم نہیں ہے دنیا داری. ٹائم وہ ہے جہاں ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہو، جہاں دونوں بڑے ہوں وہاں کوئی کچھ لینے والا نہیں ہے. فیض دینے کے لیے لازم ہے ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو. جہاں برابر کا ہوگا فیض کیسے ملے گا؟ آپ میرے پاس آ کر بیٹھیں، حاج صاحب میرے ملن آن، ہاں جی حاج صاحب کیا حال ہے، چائے بناوا تمہیں، حاج صاحب اور دسو، ہاں گھر کا کی حال جی، میں پوچھ کے رہا. اب یہ آ جائے تو میرے تو وقت پہ گیا، آیا کہاں تو ہیں، اب میں نے اس کو کرنا کیا ہے. اب یہ مجھے کہانیاں سنا رہے ہیں، آج انج ہو گیا، اس طرح کیا، میں انج کرتا یار میں نے کچھ سنا رہے ہیں، میرے کو ٹائم ہی نہیں کرتا کہانیاں سننا. اب مجھے یہ سنا رہے ہیں، میرے علم میں اضافہ نہیں کر پا رہے. مجھے وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو میرے علم میں اضافہ کرے. مجھے کوئی دنیا کی اچھی باتیں بھی سنائے نا، یعنی کہ پازیٹیو پروڈکٹیو، جس سے مجھے میرا جذبہ بلند ہو اپنی لائن کی طرف، میں وہ بھی سننے کو لیے تیار ہوں کہ یار اس بندے نے بات بڑی اچھی سنائی ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، اس سے گین کرنا. چاہے وہ دنیا کی بات کرے، میں اسے اپنے طور پر وہ کر کے نا ذرا انہوں لیا کے ذرا نیکی دے رنگ میں کہتا یار میں کس طرح کرنا، میں اس سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں، میں اللہ کے راستے پر آگے چل کیسے سکتا ہوں. گل کوئی بھی ہوئے،
گل کوئی بھی ہوئے کہ وہ پاگل دیوانہ ہو گیا تو میں کہاں گا میں کس طرح ہو سکتا یا اللہ میرے تے بھی یہو جی تجلی پا نا کہ میرے کسی چیز کی فکر ہی نہ رہے کام میں سارے کرا فکر اٹھ جائے میرے جی فکر جڑی ہے آخرت نہیں یقین مانے مزہ نہیں مر جاؤ ہمیشہ مرے رہو تو زندہ رہنے واسطے زندہ ہو مرنے کے لیے زندہ رہے جب تک آپ مرنے کی کوشش نہیں نہ کریں گے مرنے کی کوشش سمجھ لینا پھر میں سمجھانا پڑے گا جب تک آپ مرنے میں ایک لمحے کے لیے سوچتا ہوں نا کہ یار میں نے آج مر جانا ہے تو اگلے کام میرے سارے بند ہو جاتے ہیں کرنا کس بات سے مرنا ہے سوچ لیں مرنا ہے تو کہانی مک جاتی بندہ کہتا پھر میں آرام نے کام کر لینا اچھا کر لینا پازیٹیو کر لینا کیونکہ میں اب مرنا تو ہے ہی ہے مرنے کی جب تک آپ کو عادت نہیں ہے اور جب تک مرنے سے پہلے آپ مرتے نہیں آپ کامیاب نہیں ہیں مرنے سے پہلے مرنا اب مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹے کہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرنا یہ نہیں میں کہہ رہا دوسروں کی خواہشات پوریاں نہیں کرنیاں وہ ایک اوکی کہتے ہیں مولوی صاحب سے بڑے سخت گیر قسم تھے وہ مولوی صاحب کیا کرتے تھے کہ گرمیوں میں برف ڈال کے پانی نہیں پیتے تھے شربت تو دور دی گل ہے نا وہ مجاہدہ کرتے تھے تو نال اپنی بڑھی نے بھی کراتے تھے پتروں بھی کراتے تھے تو پتر گالا کٹتے بڑھی بھی گالا کٹ دی مولوی صاحب مجاہدہ اپنے واسطے رکھو بڑھی واسطے نہ رکھو جو کام کرنا ہے اپنے واسطے کرو دوسرے واسطے نہ کرو تہاڈی مہربانی تسی اگر اے سی تو باہر ہو تو بڑھی کہے میں بڑی گرمی پیندی ہے کہتے نہیں اینج ہی پسنا ہے تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اپنے لیے نہیں کسی کے لیے بھی جینا پڑتا ہے اس لیے اپنے آپ کو سہولت سے باہر بھی رکھ لیں دوسروں کے لیے نہیں میں دوسروں کو رہنے دیں وہ مجاہدے میں نہیں ہے یار آپ سب کو مجاہدہ ایک جیسا نہ کرائیں دیکھنا پڑتا ہے کسی کو سہولت دینی پڑتی ہے تاکہ وہ بھی چلے آج کل تو سہولتیں دینے کا ٹائم ہے کسی بچے کو کچھ دے دیا جائے کہ بابا بڑا چنگا میں نے یہاں پر وہ عید کے دن میں ہوتا تھا نا تو ہم نے کو دتھی منگانی کرنی 100 دی بابے کو سارے جہاں بچہ آنا کرنا میں عید کا دن ہے یار 100 روپیہ سارے دینا کرنا بچے نے ڈرامہ ہی لالتا انہوں نے کہا اتنے تو کام ہی بابے کا انہوں نے گھوم کے آنا شروع کرتا میں کہا ہوں دنیا داری ہو گئی رہن دے میں بدل ہی دیتا میں کسی ایک نو دے دیو رہن دو بچوں وقت نال بدل جانا چاہیے نا جب پتہ لگ جائے کھیل بن گیا بدل دو اپنے لیے تو نہیں ہے کہ میں نے ہر دفعہ یہی کرنا جو لوگ کر رہے ہیں میں کرنا کیونکہ میں کر بیٹھا بند کر دو یہی ہوگا بچے چلے جائیں گے کہیں گے ہوں نہیں دیتا جان دیو چیز سے بدل کے بھی دیکھنا چاہیے نا تو موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے توحید لے کر السلام علیکم